اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 12 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور میرے ساتھ آج کی نشست میں بھی محمد اکرم صاحب اور سید احمد صاحب موجود ہیں۔ تو میں آیت نمبر 12 کے لیے دعوت دوں گا محمد اکرم صاحب کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی محمد اکرم صاحب۔ حضرت سابق جس طرح کہ آیت کو ہم نے تقسیم کرنا ہے وقف کی علامات تک، پہلی وقف کی علامت ہمیں جیم کی نظر آ رہی ہے رسول کے بعد، ایک یہ حصہ ہو جائے گا ہمارا، دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے مکمل ہونے تک المبین تک ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم حروف عطف کے حوالے سے انہیں مزید تقسیم کر سکیں۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ حرف عطف واو نظر آ رہا ہے اللہ اسم جلالہ کے بعد، جی یعنی پہلا حصہ ہو گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور ایک حصہ ہو گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ تک ہو جائے گا۔ اب ہم پہلے حصے پر ہم آتے ہیں تو اس کے ہمیں 3 کلمات نظر آ رہے ہیں۔ جی اس میں واو ہے، حرف استناف کہہ لیتے ہیں یا واو استنافیہ کہہ لیتے ہیں، جی کیونکہ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اطیعوا آگے جو ہے وہ فعل آ رہا ہے اور وہ فعل امر ہے۔ جی اور اس کا اگر ہم فعل امر کے حوالے سے اس کے مادے پر غور کریں تو یہ طا واو عین اس کا مادہ ہے، جی اور باب فعال سے آ رہا ہے۔ جی تو اتوا یتویو اتواً، جی ماشاءاللہ۔ تبدیلی کے بعد اطاع یطیع اطاعتاً یا طاعتاً۔ جی ماشاءاللہ۔ اجوف سے چونکہ یہ مادہ آ رہا ہے، اجوف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو باب فعال میں ایک قاعدہ آتا ہے کہ جب بھی اجوف سے، چاہے وہ اجوف واوی سے ہو یا اجوف یائی سے ہو، تو اس کے جو مصدر میں ایک گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جی ماشاءاللہ۔ اور یہ تبدیلی جو ہے وہ باب استفعال میں بھی آتی ہے، یعنی اجوف کا مادہ اگر باب فعال یا باب استفعال سے آئے جی تو اس کے مصدر میں جو ہے وہ گول تا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی وہ 2 الف اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک الف کو ڈراپ کر کے اس کے عوض میں اینڈ پہ ایک گول تا لائی جاتی ہے جسے تائے عوض کہتے ہیں۔ تائے تو یہ ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے ہمارا، جیسے اطاع یطیع اطاعتاً، اضاف یضیف اضافتاً، اشارہ یشیر اشارتاً، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور فعل امر کے حوالے سے دیکھیں تو ایک یہ بھی بات ہے کہ مضارع سے بنتا ہے اور اس کے حاضر کے 6 صیغوں سے ہی فعل امر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ جی طریقہ یہ ہے کہ اس کو آخری کلمہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے اخف کرنا ہوتا ہے یا مجزوم کرنا ہوتا ہے، اور علامت مضارع ہٹا دینی ہوتی ہے۔ جی اگر تو پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو پھر حمزۃ الوصل لگاتے ہیں۔ جی جن ابواب میں ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں 2 ابواب ایسے ہیں، جیسے باب نصر اور باب کرومہ، ان میں ہم حمزۃ الوصل جو ہے وہ پیش والا لگاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعین عموماً وہ عین کلمہ کی حرکت سے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جب باب فعال میں ہم آتے ہیں تو باب فعال میں کا جو حمزۃ وہ وصل نہیں ہے بلکہ حمزۃ الاصل ہے، وہ واپس لوٹ آتا ہے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو وہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس لیے اس کے امر کو پہچاننے کا سب سے بنیادی طریقہ یہی ہے کہ اس کا فعل امر جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا ہوتا ہے، اور یہ حمزۃ الاصل ہوتا ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہوتا اس کا۔ یعنی جو آپ نے سیکھا بولا ہے نا، اس کا اتوا یو اتویو، اصل میں یو اتوی او تھا، لیکن چونکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب یہی باب ہے، تو اس حمزۃ الاصل کو بھی عرب جو ہے وہ بولنے سے ڈراپ کر دیتا ہے، اور پھر فعل امر بناتے ہوئے اس کو واپس لے آتا ہے، تو اس سے پھر یہ اطیعوا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ماشاء اللہ۔ تو اب یہ چونکہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ بننا ہے تو اس لیے اس میں فعل جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کا فاعل موجود ہے۔ جی اور دوسرا یہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آگے اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ حالت نصب میں آ رہا ہے، جی اور یہ ایک جملہ فعلیہ کی جو آئیڈیل کمبینیشن ہوتا ہے کہ اس میں فعل کے ساتھ فاعل تو لازمی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مفعول اس وقت آتا ہے جب وہ فعل متعدی۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جملہ فعلیہ میں ہم نے 4 کمبینیشن پڑھے تھے فاعل اور مفعول کے حوالے سے۔ جی یا تو فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر ہو سکتے ہیں، جی یا دونوں اسم ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا فاعل اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول جو ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ کمبینیشن ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو مفعول ہے وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا اور فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا۔ ہمیں یہاں یہ تیسری صورت نظر آ رہی ہے کہ فعل کے ساتھ ہی اس کا فاعل موجود ہے، واو کی ضمیر مرفوع متصل، اور اللہ جو ہے
وہ مفعول بہی کی صورت میں اسم جلالہ جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے. جی ماشاء تو اطیع فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر مرفوع متصل اور اللہ اسم و جلالہ سے مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ماشاء اور چونکہ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا تھا تو جملہ مستانفہ ہوا لا محل لها من الاعراب کی ہم کیٹیگری میں لے جائیں گے اسے. جی ماشاء اللہ. اور ترجمہ کیا کریں گے اس حصے اور کا؟ حکم مانو اللہ کا اور اطاعت کرو اللہ کی. ماشاء اللہ. آگے ہمیں واو عطف نظر آ رہا ہے اور بالکل وہی ترتیب ہے اس کی بھی جو ہم پہلے کر چکے ہیں. اطیع فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر مرفوع متصل اور مفعول بہی اور رسول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہوا اپنے معطوف علیہ پر. چونکہ وہ بھی جملہ مستانفہ تھا اس کا بھی محل اعراب کوئی نہیں تھا تو اس کا بھی محل اعراب کوئی نہیں ہوگا. ترجمہ ہو جائے گا اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جی ماشاء اللہ. اب یہاں پر الرسول جو ہے وہ ال بتا رہا ہے یہاں پر کہ رسول مراد کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. آگے اگر ہم جملہ دیکھیں تو فا پھر اس کے حروف آ رہے ہیں اس کو ہم پھر تقسیم کرتے ہیں اور یہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ الگ حصہ کر لیں گے کیونکہ آگے میں فا حرف عطف نظر آ رہا ہے اس کو ایک الگ جملہ بنا لیں گے. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا یعنی الْبَلَاغُ جو دوسرا حصہ تھا اس میں آپ مزید تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک حصہ بن گیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ یس سر. اور پھر دوسرا حصہ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یعنی گویا ان تو ہمیں بتا رہے ہیں نا حرف شرط ہے تو گویا شرط اور جواب الشرط کو آپ نے الگ الگ کچھ ایسے کیا. جی اب فا کو دیکھیں فا عاطفہ ہے حرف ہے جی اور عاطفہ ہے. ان کو دیکھیں یہ بھی حرف ہے اور شرطیہ ہے. جی اس کو شرطیہ بنانے کا یہ کہ آگے اس کے فعل آ رہا ہے اور جملہ فعلیہ کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں شرط جو ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے. صحیح. اور جواب شرط جو ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. جی ماشاء اللہ. تو آگے اس کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل ماضی کی صورت میں آ رہا ہے تولیتم. جی. واو لام یا اس کا مادہ ہے باب تفاعل میں اسے ڈالا تولیہ یتولیو. جی ماشاء اللہ. اوریجنل یہی بنے گا تولیہ یتولیو. تو پھر تبدیلی کے بعد یہ تولا یتولا تولن. جی. تبدیلی کے بعد اس کا جو مصدر بنے گا تولیتم اس میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جی ماشاء اللہ. تو اور فاعل کون ہے اس کا؟ فاعل کا تم کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے. اب یہ جملہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بنا. شرط بن گیا. آگے جواب و شرط جو ہے وہ ہمیں فا کی صورت میں فا جزائیہ نظر آ رہا ہے. جی. اب اس کے ساتھ انا اور انا کے ساتھ ما کا اضافہ نظر آ رہا ہے. انا حروف مشبہ بالفعل. جی. جب بھی یہ آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا جو کہ حالت نصب میں ہوگا اور ان کی ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی. یہاں اس کے ساتھ ہم ایک ماں کا اضافہ دے رہے ہیں. اب یہ ایک خاص ماں کی قسم ہے جسے ماء کافہ کہتے ہیں. جب یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ داخل ہوتی ہے تو یہ انا کے یا حروف مشبہ بالفعل کے جو اثرات ہوتے ہیں جو وہ جملے پر مرتب کرتے ہیں انہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. صحیح. اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ اب جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی انا ماں کو ہم جملہ فعلیہ ہو اس پہ بھی داخل کر سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ماء کافہ کو. جی. اور جملہ اسمیہ پر بھی داخل کر سکتے ہیں. اور جب یہ اسے ہم کسی جملے پر داخل کرتے ہیں انا ماں کو تو اس کے ساتھ ایک حصر کا مفہوم بھی آتا ہے. جی ماشاء اللہ. اور یہ جو حصر کے ہم نے مختلف اقسام پڑھی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے کہ اگر ہم نے جملے میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو وہاں اس جملے پر جو ہے انا ماں کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہم دو چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو انا کے ساتھ یہ جو ماں لگا ہوا ہے جسے ہم ماء کافہ کہہ رہے ہیں اور یہ زائد ہوتا ہے ظاہر بات ہے. اور زائد حروف جو ہے یہ تاکید کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس لمبی بحث سے بچنے کے لیے ہم انا ماں پورے ایک کلمہ کو ہی کلمہ حصر مان لیں. ٹھیک ہو گیا کہ انا ماں ایک کلمہ حصر ہے جملے میں حصر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. تو یہ آسان ہو جاتی ہے بحث بجائے اس کے کہ ہم انا حرف حروف مشبہ بالفعل لیں پھر اس کا اسم لیں پھر اس کی خبر لیں پھر ماں کا داخلہ کریں اس پر اور پھر یہ ساری لمبی بات کریں. تو یہ آسان بات ہوگی کہ انا ماں کو ہم ایک ہی کلمہ جو ہے وہ ٹریٹ کریں اور کلمہ حصر کے طور پہ لیں اور جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ پہ داخل کر دیں تو کلمہ حصر ہو گیا. جی ماشاء اللہ. آگے اس میں الا جو ہے وہ حرف ہے. جی. حرف جار ہے. اس کے بعد مجرور آئے گا. پھر رسول اس میں اسم ہے. نا اس میں متکلم کی
ضمیر جو مجرور متصل ہے جی ماشاء اللہ. وہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گی. جی اس کے بعد البلاغ اس میں جی آپ یعنی مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ انما کو کس جملے پہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں, جملہ اسمیہ پہ یا جملہ فعلیہ پہ؟ یہ جملہ اسمیہ پہ جملہ اسمیہ پہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں. جب جملہ اسمیہ پہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, ان کی تعین کر دیں کہ آپ نے علی رسولنا کو کیا بنایا ہے. ٹھیک, علی رسولنا جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ. کیوں خبر بنایا آپ نے اس کو؟ جار مجرور جو ہے یہ مبتدا نہیں بنتا, یہ خبر بن کر ہی آتا ہے. جی البلاغ اسم ہے اور مبتدا بن رہا ہے یہاں پر. جی اور اس سے پہلے یہ اسے موصوف بھی قرار دیں گے کیونکہ آگے المبین اسم کی صورت میں اس کی صفت آ رہی ہے, صفت آ رہی ہے. تو البلاغ المبین جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا یہاں پر. اور اس میں دوسری سر حصر کے حوالے سے دیکھیں تو جو وہ ایک قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر جی یفید الحصر والکسر والتخصیص, جی تو وہ یہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ علی رسولنا کو جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے لے آئے ہیں. خبر کا جو مقام ہے وہ بنیادی طور پر بعد میں ہوتا ہے. ڈبل حصر کا مفہوم آ گیا. اب یہ چیز آپ کو گرامر ہی بتا سکتی ہے, ترجمے سے یہ چیز آپ پیدا نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو انما لگا ہوا ہے بالکل, اور ایک پھر یہ اسلوب بھی اختیار کیا گیا تقدیم و ماحقو تاخیر کا. تو گویا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. بالکل. البلاغ المبین مبتدا اپنی خبر علی رسولنا جو کہ مقدم ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بس جملہ اسمیہ بنے. ٹھیک ہے نا. یعنی اب اس میں انما کہ ہمیں انما کا اسم اور خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل ہم جملہ اسمیہ اس کو کہہ دیں گے. جی ماشاءاللہ. اب اس میں انما کے بعد مبتدا اور خبر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بھی انما آئے گا جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا تو پھر ہم جو پارٹس ہیں ان کی تعین مبتدا اور خبر کے طور پہ ہی کریں گے. جی اب یہ جو فا ہے, یہ فا کون سا ہے؟ فا جزائیہ. فا جزائیہ ہے. اور اس میں ایک اور بھی انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا تو نقطہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کی جو جوابی شرط ہے اسے معذوم ماننا ہے. جی محمود صافی صاحب نے بالکل اسی طرح کیا, انہوں نے اس کے جواب و شرط کو معذوف مانا ہے. اس کو وہ قرار دیتے ہیں کہ فلا باسا علی رسولنا. جی یعنی کہ اگر آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو ہمارے رسول پر جو ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے. پھر جی جی پھر انہوں نے اسے آگے فَإِنَّمَا والے فا کو جو ہے نا وہ فا سببیہ بنایا کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی. جی کیونکہ مفہوم یہی بن رہا ہے نا. بالکل. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے روگردانی کی تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے. یعنی اب بیچ میں اس کا مطلب ہے کوئی چیز معذوف ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں اعراب القرآن کی جو کتابیں ہیں ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. تو الحمدللہ جی آیت ہماری یہاں پر 12 مکمل ہو جاتی ہے. اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ بھی سامنے رکھتے ہیں. اور اللہ کا حکم مانو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم پھر جاؤ, فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. جی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 12 ہماری مکمل ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف. جی آیت نمبر 13 اسکرین پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جی اکرم صاحب آپ ہی اس آیت کو انالائز کر دیجئے. اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. پہلے ہم اس کے مطابق ہی پیٹرن کے مطابق اسے تقسیم کر لیتے ہیں وقف کی علامات تک. تو اس میں ایک ہی علامت ہوا کے بعد نظر آ رہی ہے. جی تو پہلا حصہ یہ ہو جائے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے مکمل ہونے پر آ جائے گا. جی تو اس کے دو بڑے حصے ہو گئے. اب ہم پہلا حصہ دیکھیں تو وہ ہمیں مکمل حصہ نظر آ رہا ہے. اور اسم و جلالہ سے جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اسم و جلالہ اسم ہو جائے گا. جی اسے مبتدا بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے اس کی خبر آ رہی ہے. مبتدا جب بھی آئے گا اس کی ایک خبر ہوگی. لا الہ الا ہو اس کی خبر آ رہی ہے. اس میں لا جو ہے, لا کے بعد ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے اور تنوین کے بغیر ہے. جی جسے ہم مبنی پر فتح کہہ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو جب بھی یہ لا کے بعد آئے گا تو وہ لا جو ہے وہ لائے نفی جنس بن جائے گا. اور لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ. اس کا اسم جو ہے وہ 3 صورتوں میں آ سکتا ہے. یا تو وہ مضاف ہو سکتا ہے, جی یا پھر وہ مشابہ مضاف ہو سکتا ہے, یا پھر وہ مفرد نکرہ کی صورت میں آ سکتا ہے. تو یہاں پر جو یہ زیادہ قسم استعمال ہوئی ہے مفرد نکرہ والی انہی میں سے زیادہ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں.
تو وہی آ رہی ہے کہ لا الہ. اب الہ جو ہے وہ لا کے لیے وہ اسم لا بن جائے گا. جی آگے اللہ جو ہے وہ بھی حرف ہے اور ہوا جو ہے وہ اسم ہے. جی. تو اللہ کو جو ہے مختلف اس کی تراکیب کی گئی ہیں، مگر یہاں پر جو اللہ کا ایک مفہوم ہے وہ غیرہ کے حوالے سے کیا گیا کہ اللہ کو جو ہے وہ غیرو میں لینا ہے جو کہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ الہ کے لیے جو ہے اس کی صفت کے طور پر آئے گا. الہ کو موصوف بنا لیں گے، اللہ جو ہے غیرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہوا کی ضمیر نظر آ رہی ہے. اب ظاہر ہے مضاف ہے، مضاف کے بعد ایک مضاف الیہ آتا ہے، مگر یہاں وہ مرفوع منفصل جو ہے وہ ضمیر نظر آ رہی ہے جو کہ حالت رفع میں ہے. جی. ہونی یہ چاہیے تھی کہ یہاں پر یہ مجرور ہوتی. اب اس کا وہ غالباً تاکید کا حوالہ ہے یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے اسے مضاف کا جو ہے نا وہ اعراب دیا گیا ہے، یعنی ہم اسے جو ہے منصوب تصور کریں گے. جی. اس میں آسان سی بات اگر ہم کریں تو کچھ یوں بنے گی کہ دو الفاظ آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے غیر. ٹھیک. غیر اسم ہے اور اللہ جو ہے وہ حرف ہے. اللہ استثناء کے لیے وضع کیا گیا، یعنی عرب نے اس کو استثناء کے لیے بولا، لیکن اللہ کبھی غیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح غیر جو ہے اس کو صفت کے لیے وضع کیا گیا، لیکن کبھی غیر جو ہے وہ اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مستثنیٰ والا ٹاپک ہوتا ہے نا، اس میں جو الفاظ استثناء دیے جاتے ہیں ان میں غیر کا لفظ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصلاً جو غیر جو ہے وہ صفت کے لیے وضع کیا گیا، لیکن استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور استثناء کے لیے اصل لفظ جو ہے وہ اللہ وضع کیا گیا ہے، لیکن وہ غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ غیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر لا نفی جنس کی خبر جو ہے موجود ان کو معذوف مان لیا جاتا ہے. اور چونکہ اب یہاں پر وہ بات پھر کنفرم ہو جاتی ہے نا کہ اللہ غیر کے معنی میں ہے تو غیر صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ صفت بن جائے گی اس کی. اس میں ایک جگہ پہ اور بھی پڑھنے کا اتفاق ہو رہا تھا، تو یہ اس کے بارے میں تھا کہ لا والے جملے میں اگر اللہ آ جائے اور خبر اس کی معذوف ہو تو اللہ کے بعد جو ہے وہ جو اسم استعمال ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. وہ کنڈیشن بھی یہاں پوری ہو رہی ہے کہ اللہ کے بعد وہ ہوا آ رہا ہے، لیکن ہم نے اسے پھر غیرہ ہو کے معنی میں لے کر جو ہے وہ اس کی الہ کی صفت بنایا ہے، اور خبر جو ہے وہ محذوف ہو جائے گی موجودون کی صورت میں. جی ماشاءاللہ. یعنی اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں. آگے اس کا پھر اس آیت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. جی. واو اس میں حرف آ گیا، اللہ اس میں حرف آ گیا جو کہ حرف جارہ ہے، اللہ اسم آ گیا، اس میں جلالہ ہے، مجرور ہو کر یہاں آ رہا ہے. جی. فا اس میں حرف آ گیا، لام اس میں لام امر آ گیا. یتوکل، یعنی اس میں فا الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، اور لام کا سکون بتا رہا ہے کہ لام امر ہے. جی ماشاءاللہ. یتوکل تھا لام امر کی وجہ سے ملانے کے لیے ہم نے اسے زیر دی ماشاءاللہ. تو یہ فعل ہے، اور اس کے بعد المومنون جو ہے وہ اسم ہے. جی ماشاءاللہ. اب اگر ہم اس میں پھر وہ دیکھیں تو ایک حصر کے مفہوم کے حوالے سے یہی ہے کہ متعلق کو جو ہے وہ انہوں نے مقدم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. وعلی اللہ کی صورت میں جار مجرور مل کر جو ہے وہ متعلق ہوئے، مقدم ہو گئے، متعلق مقدم ہو گئے یتوکل کے. یہ متعلق ہے یتوکل کے، اور واو کاف لام اس کا مادہ ہے. صحیح. توکلا یتوکلو، جی، توکلن باب تفاعل سے آتا ہے، اور عموماً یہ الا کے صلے کے ساتھ آتا ہے کہ جس پر توکل کیا جائے. جی. اب لام امر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لام امر جو ہے وہ بنیادی طور پر فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں پر، فعل مضارع مجہول کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. حاضر سے وہ فعل امر ہم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ حاضر کے صیغے جو ہوتے ہیں ان سے صرف فعل امر بن جاتا ہے، جبکہ باقی جو بچتے ہیں وہ مجہول کے تمام صیغے بچتے ہیں، اور فعل مضارع کے باقی غائب کے اور متکلم کے بچتے ہیں، ان پر یہ لام امر داخل کیا جاتا ہے. اور اس کا وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ چاہیے یہ کہ وہ یہ کریں. اب اس میں ہم فعل جو ہے وہ یتوکل کی صورت میں، اور اس کا فاعل جو ہے وہ المومنون کی صورت میں جو ہے وہ حالت رفع میں ہمیں آگے نظر آ رہا ہے. جی. تو یہ اگر ہم اسے دیکھیں تو فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک رائے سر اور بھی آ رہی تھی کہ اسے وہ فا کو فا جزائیہ کی صورت میں ایک جگہ پر لے رہے ہیں.
اصل میں دیکھیں نا ہمیں یہاں پر دو حروف نظر آ رہے ہیں. یس سر. ایک واو حرف عطف ہے اور ایک فا ہے. اور ایک فا ہے. Yes, تو اب اللہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں بیچ میں ایسے یا تو اس طرح ہوتا نا کہ اللہ یتوکل المومنون کے بعد ہوتا تو پھر ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن اب اس کو حل کس طرح کیا گیا ہے اس کے لیے پھر ہمیں محمود صافی صاحب کی خدمات جو ہیں وہ لینی پڑیں گی. تو محمود صافی صاحب نے اس کو کیسے ذکر کیا؟ محمود صافی صاحب اس کو اس طرح لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واو تو جو ہے وہ استنافیہ استنافیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے کہ ایک نیا جملہ ہو رہا ہے, اور اللہ جو ہے یہ متعلق ہے یتوکل کے, اور جو فا ہے یہ رابطے کے لیے ہے جو کہ جواب شرط پر داخل ہوتا ہے. گویا اس فا کو انہوں نے فائے فصیحہ بن جاتا ہے بالکل, اور شرط جو ہے وہ محذوف مانی ہے. اور شرط کیا محذوف مانی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہاں اگر دیکھا جائے تو سمپل وہی ہے, لیکن انہوں نے جو الفاظ دیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان توکل الناس علی غیر اللہ, ٹھیک ہے, اگر لوگ غیر اللہ پر توکل کریں فل یتوکل المؤمنون علیہ, تو مومنوں کو اس پر توکل کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو لیا ہے, اور یہ پرابلم صرف ہوئی اس وجہ سے ہے کہ واو اور فا دو حروف آ رہے تھے. اگر یہاں پر دو نہ ہوتے تو اس لمبی چوڑی بحث کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. تفسیر جلالین میں سر اس کا وہ انہوں نے فا اور یہ فل یتوکل والے فا کو جو ہے نا وہ زائدہ قرار دیا. انہوں نے اسے استنافیہ بنا لیا, وائل اللہ, یعنی واو کو انہوں نے استنافیہ کہا ہے اور اسے فا کو انہوں نے زائدہ قرار دیا. فا کو زائدہ قرار دے دیا. تو یہ بھی یہ آسان ہے سب سے, ویسے اگر دیکھا جائے انہوں نے پھر وہ استنافیہ قرار دے دیں اور اللہ فل یتوکل المؤمنون میں جو فا ہے اس کو زائدہ قرار دے دیں, تو آپ کو پھر ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ زائدہ کہتے ہی اس لفظ کو ہے جس کو اگر جملے سے نکال بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق, مفہوم میں کوئی فرق نہیں, تو مفہوم میں فرق نہیں پڑ رہا ہمارے اگر فا نکال دی جائے. جی ماشاءاللہ یہ اس انداز سے بیان کیا بالکل اچھا ہے. انہوں نے پھر اسے جو ہے نا وہ محذوف نہیں مانا, اس محذوف نہیں ماننا پڑتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے اصل میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ تو آسانی سے محذوف نکال لیتے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آسانی سے ہم بھی نہیں نکال سکتے, ہمیں بھی خدمات لینی پڑتی ہیں جی جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 13 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. آیت نمبر 13 کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جیکم صاحب آپ کے پاس عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ہے تو آپ بھی ترجمہ کر دیجئے اس کا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. جی ماشاءاللہ, تو انہوں نے ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا, اور اللہ ہی پر ہی سے حسر پیدا ہو گیا اور پس لازم ہے. اب یہ پس جو ہے بتا رہا ہے ایک شرط مقدر کے جواب میں. ماشاءاللہ جی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 13 سورۃ تغابن کی ہماری مکمل ہو گئی. آج کے سبق میں ہم نے 2 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.